اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ یہ دو سوالات ہیں، ان کے جواب آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز مغربین کا شرعی وقت کب تک باقی رہتا ہے؟ مغرب و عشاء کی جو نماز ہے اس کا وقت کب تک باقی رہتا ہے، ایک سوال ہے۔ لہذا اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سیستانی کے مطابق تھوڑا سا فرق ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نماز مغربین کا جو وقت ہے وہ آدھی رات تک اس کا وقت ہے۔ آدھی رات کب ہوتی ہے؟ مثلا آدھی رات وہ تو موسم کے حساب سے آدھی رات جو ہے تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ فرض کر لیں آدھی رات کو معلوم کرنے کے لیے رات جو ہے 10 گھنٹے ہوں، مثلا 6 بجے اذان مغرب ہوتی ہے، 4 بجے اذان صبح ہوتی ہے، تو یہ ٹوٹل رات جو ہے 10 گھنٹے ہو گئے، ٹوٹل 10 گھنٹے رات۔ اسی 10 گھنٹے کو آپ تقسیم کر لیں 2 حصوں میں، تو ہو جائے گا میرے خیال میں اب 6 سے 4 تک جو ہے 11 بجے، رات کے 11 بجے جو ہے آدھی رات ہوتی ہے، آدھی رات۔ اگر جو ہے رات 11 گھنٹے ہو جائیں تو پھر اس صورت میں آدھی رات جو ہے 11:30 بجے، 11:30 بجے۔ اگر سردیوں میں رات جو ہے 12 گھنٹے ہو جائیں تو پھر اس صورت میں 12 بجے جو ہے آدھی رات ہو جائے گی۔ تو اذان مغرب سے لے کر آدھی رات تک مغرب و عشاء کا جو ادا کا وقت ہے وہ یہی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ جو اختلافی مسئلہ ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ اختلافی مسئلہ یہ ہے، آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں کہ آدھی رات تک اگر مغرب و عشاء کی نماز نہ پڑھے، چاہے کسی عذر کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے یا بھولے ہوئے یا خواتین کے لیے جو ان کے عذر ہے اس کی وجہ سے آدھی رات تک مغرب و عشاء کی نماز نہ پڑھ سکے، تو پھر اس صورت میں آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں آدھی رات کے بعد مغرب و عشاء کو ادا قضا کی نیت کے بغیر معافی ذمہ کی نیت سے پڑھ لیں۔ غور کریں، مسئلہ سنیں کہ آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں آدھی رات تک مغرب و عشاء کی نماز نہ پڑھ سکے کسی عذر کی وجہ سے یا عمدن نہ پڑھے، تو پھر اس صورت میں آدھی رات کے بعد طلوع فجر تک ادا قضا کی نیت کے بغیر مغرب و عشاء کی نماز پڑھے۔ یہ بیان آیت اللہ خامنائی فتویٰ۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو کسی عذر کے بغیر حالت اختیار میں اگر وہ جو ہے آدھی رات تک نماز نہ پڑھے تو پھر اس صورت میں وہ بھی فرماتے ہیں کہ آدھی رات کے بعد ادا قضا کے نیت کے بغیر پڑھ لے، عذر کے بغیر۔ اما کوئی شخص جو ہے عذر کی وجہ سے جیسے نیند ہے، بھولے ہوئے یا عمدن نماز نہ پڑھے، عمدن نہیں بلکہ عذر کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکے، تو پھر اس صورت میں مغرب و عشاء کی جو نماز کا وقت ہے وہ طلوع فجر تک ہے، طلوع فجر تک۔ سمجھو سے میں کیم بھمری مسئلو آیت اللہ سیستانی جی کے ساتھ بیمات عذر یدین چی مثلا چی عذر چی سو میرو مسخت یا چی عذر چی سو
شام خفتانی بھیق کو دے ٹیم مبا تھن فیدر گالس سو نارنا عذر نظر سے اگر آدھی رات ہو چکی ہے تو پھر اس کا وقت جو ہے طلوع فجر تک ہے. سمجھو میں جو یقرانی من کو دو بھی وقت یو تا عذر مت پا کوسی مابیا دکس نارنا دیکھنا آدھی رات ہی چھام اس کے بعد ادا قضا کے بغیر جو ہے معافی ذمہ کی نیت سے پڑھ لے. اما آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں عذر ہو نہ ہو آمدن ہو جو بھی ہو آدھی رات تک وقت ہے, آدھی رات تک وقت ہے. اس کے بعد جو ہے ادا قضا کے بغیر جو ہے معافی ذمہ کی نیت سے پڑھ لے. شاید تفصیل سوچ لو, فرق سوچ لو لالا ورنہ آیت اللہ سیستانی کا سجون اگر عذر نظر سے بیا معصوم فی النتحق کو جب اخلا یغفر من تو شامنا خفتانی فیغ وقت یبزر جن سے اختلاف وجود ہے ورنہ یہ مسئلہ یہ خدمت عرض دو بلزلہ یا مسئلہ چکے کہ قرآنی نو مذہب جیلا یعنی آیت چیزس نارنا سجدہ واجب بجو اجو 4 صورتوں میں اگر ایک آیت ہے ان 4 صورتوں میں ایک آیت ہے آیت سجدہ جس کو کہتے ہیں وہ اگر کوئی انسان کان لگا کر سنے یا خود جو ہے پڑھے تو اس صورت میں سجدہ واجب ہو جاتا ہے. مذہب جیلا قرآن مذہب جیلا آیت چیت دو سنارے سجدہ واجب ہوئی اور یہ سجدہ جو ہے واجب فوری ہے, واجب فوری اسی وقت جو ہے اس سجدے کو انجام دینا چاہیے. لیکن تاخیری گنجائش میں یعنی اسی وقت انجام دینا چاہیے. اگر کوئی شخص یہ آیت سجدہ پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد جو ہے سجدہ کرنا بھول جائے تو اس صورت میں جب اسے یاد آئے اسی وقت جو ہے سجدے کو انجام دینا واجب ہے. جو نام ہی تو اوہ نارنا بس سجدو بیار بشک. دو مسئلہ چلسو اگر کوئی شخص اس کے سامنے کوئی یعنی قرآن پڑھ رہا ہے آیت سجدہ وہ پڑھ رہا ہے اور وہ کان لگا کے سن بھی رہا ہے اور خود بھی پڑھ رہا ہے تو 2 سجدے واجب ہیں. اب چلو روزوں وہ خود جو ہے دوسرے جو قاری ہے وہ پڑھ رہا ہے کان لگا کے اس کو بھی سن رہا اور خود بھی پڑھ رہا ہے تو زور میں 2 سجدے جو ہے اس پر واجب ہو جائے گا. سمجھو میں جو مانا کھو زر نیت یا اشناب نیت یا زر فچانا سبب نسوں سجدہ واجب ہے سبب نس. جب سبب متعدد ہو جائیں تو مسبب بھی متعدد ہو جاتا ہے. یعنی سبب چن کان لگا کے سننا تو سبب ان سجدہ واجب ہوئے. پھر جو ہے خود سے پڑھنا یہ خود ایک سبب ہے سجدہ واجب ہونے کا. تو فرماتے ہیں 2 سجدے جو ہے انجام دینا واجب ہے. 2 مسئلہ سے یعنی سجدے کے حوالے سے. ایک مسئلہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے آج کل, بہت انتہائی گمبھیر مسئلہ ہے. وہ مسئلہ ہے یہ سوشل میڈیا. سوشل میڈیا ایک بہترین چیز بھی ہے جس سے آپ جیسے لوگ جو ہیں نیک لوگ جو دین کے ہدایت کے اور اسی طرح علم کے متلاشی ہیں ان کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے یہ نیٹ وغیرہ جو فیس بک یا سوشل میڈیا جو بھی ہوں. لیکن مجھ جیسے جو بدبخت انسان ہے اس کے لیے تو یہ ایک جہنم ہے, گناہ کمانے کا ایک ذریعہ ہے, ایک سبب ہے جس کے اندر جھوٹ ہے, تہمت ہے, بہتان ہے, غیبت ہے, دوسرے کے جو ہے جذبات کو ابھارنے کی باتیں ہیں. اس قسم کی چیزیں سوشل میڈیا پہ زوروں پر ہے. مخصوصاً اب ہمارے یہاں پر جو ہے الیکشن کا سیزن آنے والا ہے تو چیمے گویاں لا حول ولا قوت الا باللہ. خدا را اس سوشل میڈیا کو احتیاط سے استعمال کر لیں, مخصوصاً دین کے حوالے سے, دین کے حوالے سے, دوسرے کے عقائد کے حوالے سے. آپ کے پاس اگر کوئی مدلل جواب ہے تو آپ وہاں پر کچھ کہیں لکھیں. اگر آپ کے پاس مدلل جواب نہیں ہے تو پھر رہنے دیں. یہ بیچ میں ایک ٹولہ ہے, ایک ٹولہ ہے جو دوسروں کے جذبات کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتا ہے.
نہ اس ٹولے کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ انسانیت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے، صرف اور صرف مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا یہ کام ہے اور یہ سازش کرتا ہے۔ اس کا حصہ نہ بنے میرا عزیز جوانوں، اس کا حصہ نہ بنے۔ چونکہ میں اسلام کی بات کرتا ہوں، مکتب و مذہب سے ہٹ کے اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام صاف کہتا ہے، قرآن بھی صاف کہتا ہے کہ بت پرست کے بت کو بھی کچھ نہ کہو، بت پرستوں کے بت کو بھی کچھ نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارا بت کو کچھ کہنا سبب بنے گا تمہارا حقیقی خدا کو کچھ کہنے کا۔ تم موقع مت دے دو، یہ قرآن کا اور اسلام کا حکم ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی کسی کے عقیدے کے ساتھ چھیڑتا ہے یا کسی کے جذبات کو دین کے حوالے سے مجروح کرتا ہے تو عزیزان محترم، مدلل قرآن سے، حدیث سے، عقل سے، منطق سے ایک جواب ہے، تو آداب اور اخلاق کے دائرے میں رہ کے آپ جواب دے دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دوسرے کے عقیدے پر جو ہے آپ تنقید کریں، توہین کریں۔ یہی سازش ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر جو ہے دشمنان اسلام، دنیا کفر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو چکے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے۔ اس حوالے سے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کی سازش جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ دوسرے کے عقیدے کے اوپر جو ہے حملہ کیا جائے۔ تو لہٰذا مجھ جیسے ناسمجھ انسان جو ہے دوسرے کے جو خلفاء ہیں یا صحابہ ہیں ان کی توہین کرنے پر آ جاتا ہے تو فوراً جو ہے توہین صحابہ کا جو ہے الزام لگا کے گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہ سازش ہے۔ خدا را دین بھی حکم نہیں دیتا کسی کے یعنی مقدسات کی توہین کرنے کا، اصلاً نہیں۔ جس سے یعنی مجتہد کی آپ تقلید کرتے ہیں، جیسے آیت اللہ سیستانی ہوں، جیسے آیت اللہ خامنائی ہوں، اصلاً اجازت نہیں دے رہے، جائز نہیں سمجھتے توہین کرنے کا۔ تو لہٰذا یہ مسئلہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا خدا را عزیز جوانوں، اس معاملے میں بہت احتیاط کے ساتھ جو ہے آپ سوشل میڈیا پہ کچھ کہنا ہے یا لکھنا ہے تو احتیاط کے ساتھ۔ خدا را یہ بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک دستبستہ گزارش ہے کہ جہاں پہ جواب دینے کے لائق ہے جواب دے دے، آداب یعنی اخلاق کے دائرے میں رہ کے دے دے، وہی نہ چھوڑ دے، بونگنے والے کو بونگنے دے۔ اس طرح بہت سارے جو ہیں سوشل میڈیا پر بدون ثبوت، بدون تحقیق بونگتے رہتے ہیں، ان سب کی جواب دینا یہ فرض نہیں ہے، بونگنے دو۔ لہٰذا اور چکو مدالا بہت احتیاط کے ساتھ جو ہے اسے سوشل میڈیا کو یعنی استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ مخصوصاً فضا کو یعنی آلودہ نہ کرے۔ بہت مشکلات جدہ تمام سے بغض و کینہ، حسد، دشمنی، نفرت یہ بھی ذریعہ پھیلائی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے لیے جہنم کے جو ایندھن کا سبب بنے گا، خدا کے قسم بنے گا، بدون تحقیق جو ہے کسی پر تہمت بہتان جو لحمہ میں جو۔ تو لہٰذا جا وخلا بہت مشکل ہے سوشل میڈیا غیری یعنی جذبات مجروح بسنا ایری ذریعہ چیز یعنی سوشل میڈیا کا اوما دہنا فوراً چیز آجو لہذا کو توہین بسن اور بدون تحقیق جو ہے اس کو گرفتار بھی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا مدنگ عملہ دین اسلام صحیح اسلام مزم بیار ہو سکتا، ہم سب کی ذمہ داری ہے اسلام کو تحقیق کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، پھر اس کے بعد جو ہے اس پر عمل پیرا ہونا، بس یہ ہمارا کام ہے۔ اس کے بعد جو ہے فیصلہ خدا نے کرنا ہے، کون نے کس دین پر جو ہے عمل کیا اور کون سا دین اچھا تھا، کون سا مذہب اور عقیدہ، وہ وہاں قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں فیصلہ ہونا ہے۔ آپ نے جس دین کو فالو کیا ہے تحقیق کے ساتھ اس پر عمل، بس یہی ہے۔ تو بارگاہ خداوندی دعا پروردگارہ مشکل دور، انتہائی خطرناک دور، ایمان لق لیقو لیکن مشکل، انتہائی مشکل دور سے ہو سکتا خدایا دین بارین و تحقیق بسے مزم بسے چھوچ احکام کن شریعتی ابانین کن مزم بسے یوں عمل بے پیمائے عمل توفیق شزر بسے یا اللہ خدا وندتن بھی گناہ چک تو بخشش شزر بسے یا اللہ پروردگارہ دنیا ایک زندگی یہ بھی من کو مخلوق خدا انسانیت خدمت بھی آئی تھی آئے عمل توفیق شزر بسے یا اللہ چک چکی باری نو محبت نہ خش نہ ترد
یعنی ایجاد بسے نفرت کن ختم بے پیمائل توفیق شازر سے یا اللہ التماس تو حاضریت مشکلات پریشانیت مریض مریضہ پروردگارہ پہ حق آئی میں معصومی التماس تو حاضر کے مومن کن حاجت کن روا بس یا اللہ پروردگارہ آئے دے پہ قلیل عبادت کن دعا کن اربارگاہ قابل قبول کو چکے یا اللہ پروردگارہ امریکہ و اسرائیل صفحہ ہستی شدہ نیست و نابود کو چکے یا اللہ پروردگارہ دی یعنی کافر کنلہ دی ظالم کنلہ حمایت بکھن دام جرم سخن خدا بندہ فی ہمنوا کنگا مثلا نابود کو چکی یا اللہ مظلوم فلسطینی مسلمان کن یمن نہ لبنان نہ کشمیر نہ گامل سے مظلوم چیت پروردگار دی مظلوم گامی آسی حمایت اور جملہ فتح و نصرت شزر سے یا اللہ رحمتک یا ارحم الراحمین مدنگ آمی حاجت روائی مخصوصاً التماس و آذر کھن کنی حاجت روائی مریض مریضوں شفایابی بھری بلند آوازی ہے سلوات چکے سلوات